السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک سے زائد جگہوں پر بنی اسرائیل پر کیے گئے احسانات کا ذکر کیا اور انہیں اطاعت باری تعالیٰ کا حکم دیا، لیکن تاریخ انسانی کی اس بدترین قوم نے نہ تو اللہ کا لحاظ کیا اور نہ ہی اس کے بھیجے گئے پیغمبروں کا، اور نہ ہی ان کے احکامات پر عمل کیا جسے ان کی بھلائی کے لیے اتارا گیا تھا، بلکہ اللہ کے معصوم پیغمبروں کے ساتھ بدسلوکیاں اور بعضوں کو تو قتل کر دیا، اور خدا پرستی کے بجائے خود پرستی اور خواہش پرستی کو اپنا شیوا بنا لیا۔ اس احسان فراموش قوم نے سرکشی، منافقت، اخلاقی گراوٹ، بدعہدی، ہٹ دھرمی، جاہلانہ عصبیت، جھوٹ، مکر و فریب، کفر و بدعت کی وہ تاریخ رقم کی جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ دوستوں، پچھلی ویڈیو میں آپ نے یہودیوں کے دلوں سے اللہ کا ڈر اور آخرت کا یقین ختم ہو جانے کا بیان سنا۔ آئیے آج ہم ان کی ایک دوسری بری عادت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ عادت ہے آئین اور قانون کو توڑنا اور عہد شکنی یعنی وعدہ خلافی کرنا۔ دوستوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 91 اور 92 میں اس حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ یہودیوں کی طرف سے تورات کی تعلیمات پر ایمان کا دعویٰ بھی قطعاً جھوٹا ہے۔ اگر یہ واقعی اس کتاب مقدسہ پر ایمان رکھتے تو اول تو اس کی تصدیق شدہ کتاب یعنی قرآن حکیم پر ایمان لاتے، اور دوسرے یہ کہ انہوں نے تورات پر ایمان کے دعوے کے باوجود نہ صرف بنی اسرائیل کے انبیاء کو قتل کیا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے ہوئے عہد و میثاق کی بھی خلاف ورزی کی۔ اس طرح ان کا تورات پر ایمان کا دعویٰ بھی سراسر جھوٹ ہے۔ دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم تورات پر ایمان کے دعوے دار ہو تو تمہارا یہ دعوی ایمان بہت ہی برا ہے، اس لیے کہ تمہارا عمل اس کی تعلیمات کے بالکل برعکس ہے۔ تم انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے رہے ہو، بچڑا بنا کر اسے پوجتے رہے ہو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا پرستی اور انسان دوستی کے معاہدات کر کے ان کی صریحاً خلاف ورزی کرتے رہے ہو۔ اگر یہی تمہارا ایمان ہے تو یہ بہت ہی برا ایمان ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ تم اپنی خواہشات کے جال میں مبتلا ہو کر اللہ کی نازل کردہ تمام ہی کتابوں کے منکر ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی قوم کا اجتماعی اور سیاسی مزاج بگڑ جاتا ہے تو وہ قانون، آئین اور شریعت کی پابندی نہیں کرتی، بظاہر اس پر ایمان رکھنے اور اسے تسلیم کرنے کے دعوے کرتی ہے، لیکن خواہشات کے اسیر اہل علم اور دانش حکمران اپنے ذاتی اور گروہی مفادات کی وجہ سے نہ تو قانون کا احترام کرتے ہیں اور نہ شریعت کی پابندی کرتے ہیں۔ عدل و انصاف اور حق بات کی طرف انہیں توجہ دلائی جائے تو اسے اپنے مفادات کے خلاف جانتے ہوئے رد کر دیتے ہیں، اور اپنے تسلیم شدہ قانون اور شریعت کی بھی کھلم کھلا منمانی تشریح، تحریف اور تعویل کر کے اسے پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ آئیے اب ہم اپنے دعوی ایمان کا جائزہ لیتے ہیں۔ دوستوں، ہم نے کس حد تک شریعت کو اپنی زندگیوں میں اتارا ہے اور کس حد تک یہود کی روش کے شیدائی ہیں۔ دیکھیے، بات تلخ ضرور ہے، لیکن سچائی یہی ہے کہ ہم نے بھی وہی عادتیں اپنا رکھی ہیں جن سے ہمیں باز رہنے کو کہا گیا، بالخصوص عہد شکنی یعنی وعدہ خلافی۔ گویا یہ اکثریت مسلمانوں کی عادت بن چکی ہے، جبکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا کہ جو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے یعنی عہد شکنی کرے، گویا اس میں نفاق کی علامت پائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفاق جیسے گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں وعدہ کر کے اسے پورا کرنے والا بنائے۔ دوستوں، ہم اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز
موجودہ دور میں یہودیوں کی سرکشی اور معصوموں پر ظلم کی داستان سنائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ہر حال میں نماز قائم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔